میں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دیتی ہوں اور خود کو مضبوطی سے تھام لیتی ہوں۔ مجھے انتظار نہیں رہتا کسی کا کہ کوئی آئے اور مجھے سہارا دے۔ میں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈال کر اسے مضبوطی سے تھام لیتی ہوں اور اپنی خیریت خود پوچھ لیتی ہوں اور اپنے لیے خود ہی نیک تمنا اور آرزوؤں کی خواہش کر لیتی ہوں۔ میں مسکراتی ہوں آئینہ دیکھ کر، اور جب میں گنگناتی ہوں، میں خود کو خوش محسوس کرتی ہوں تو میں گنگناتی ہوں۔ اپنا کاندھا میں خود تھپ تھپاتی ہوں جب میں کامیابی حاصل کر لیتی ہوں۔ پھر میں اپنے گلے میں اپنی باہیں خود ہی ڈال لیتی ہوں اور خود سے گلے مل لیتی ہوں۔ جب مجھے رونا ہوتا ہے، جب میرا دل دکھی ہوتا ہے تو میں اپنے آنسوؤں کو خود ہی پی لیتی ہوں یا اسے اپنی انگلیوں کے پوروں میں سمو کر ان سے بات کر لیتی ہوں اور پھر انہیں کوئی شعر سنا دیتی ہوں۔ میں اپنی ستائش خود کرتی ہوں۔ میں اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں اپنی فیورٹ خود ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں اور کیسی ہوں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ لوگ تنقید کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تنقید کرنے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے میں کسی کی منتظر نہیں رہتی ہوں۔ میں جہاں ہوتی ہوں وہیں اپنی خوشیوں کو منا لیتی ہوں، چاہے میرے آس پاس کوئی پھول ہو، کوئی جانور ہو یا کوئی انسان ہو۔ میں اس کی درجہ بندی نہیں کرتی کہ میرے ساتھ جو شخص میری سالگرہ کا کیک کاٹ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے دل میں بسے، آنکھوں میں رہے یا دماغ میں سمائے۔ وہ میرا کوئی کولیگ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خوشیاں ہوتی ہیں سب کے ساتھ مل بانٹ کر منانے کے لیے۔ میں اپنا حوصلہ بھی اسی طرح خود ہی بڑھاتی ہوں۔ میں اسی لیے تو کہتی ہوں کہ میں اپنی فیورٹ خود ہوں۔ مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے کہ کوئی آئے اور مجھے کہے کہ تم کتنی اچھی ہو۔ کیا آئینے سے بھی زیادہ سچ کوئی بولتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے میرے کام کو دیکھ کر یا میرے طور طریقے کو دیکھ کر اس میں مین میخ نکالے، میں پہلے ہی کہہ دیتی ہوں کہ میں اپنی فیورٹ خود ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کیوں ہوں، اور میں ہوں سجل علی۔ یہ سب کچھ کہا ہے سجل علی نے۔ کہا تو انہوں نے صرف ایک سینٹنس ہے کہ میں اپنی فیورٹ خود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خود اعتمادی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہ ایک مصرع ہے، تو اگر میرا نہ بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن۔ اور کسی بڑے نے یہ کہا ہے کہ خود کو اگر پہچان لو تو خدا کو پہچان لو گے، اور یہی بات کی ہے سجل علی نے۔ ایک آرٹسٹ ہے، ڈرامہ آرٹسٹ، بہترین ڈرامہ آرٹسٹ ہے سجل علی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنی فیورٹ خود ہوں۔ آپ بتائیے یہ ساری گفتگو سن کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنے فیورٹ ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو اپنے آپ پہ غور کیجئے۔ لیکن ٹھہریے، یہ بھی سن لیجئے کہ یہ ساری صورتحال کس وقت پیش آتی ہے کہ جب آدمی اپنے آپ سے ہی ساری امیدیں وابستہ رکھ لیتا ہے اور دوسروں کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ کہا گیا ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے اور سماج کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن دوستوں یہ صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب سماج کی جانب سے، جب آس پاس کے لوگوں کی جانب سے دکھ درد ملے، جب پتھر مارا جائے خواہ مخواہ میں بغیر کسی وجہ کے، آپ نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور آپ کو مجرم گردانا جائے، تب یہ تمام صورتحال پیش آتی ہے کہ کوئی شخص پھر اپنے آپ سے ہی وابستہ رہ جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ کبھی صرف اپنے آپ سے وابستہ نہیں رہتے۔ کوئی طاقت تو ہوتی ہے زمین و آسمان میں ایسی جس سے وہ ساری امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی بیس پر وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتے ہیں۔ غور کیجیے گا اس بات پہ کہ یہ وہ باتیں ہیں جو زمین و آسمان کے فرق کو سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ سجل علی نے ایک اداکارہ کی حیثیت سے اپنی زندگی کی بے شمار کامیابیاں سمیٹنے کے بعد جو اپنی
ازدواجی زندگی میں ناکامی حاصل کی ہے، یہ ان کی ناکامی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یہ ان کے پارٹنر کی ناکامی ہو، لیکن اس سے انہوں نے جو کچھ سبق سیکھا ہے وہ اس ایک جملے میں شامل ہے کہ میں اپنی فیورٹ خود ہوں۔ دوسروں سے امیدیں ہمیشہ اچھی رکھیے، لیکن اتنے بھی میٹھے نہ بنیے کہ لوگ آپ کو نگل جائیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔